عالمین کے سردار محمد کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے. حیران ہو کے نہیں سننا جانتے. میرے گلے میں طاقت نہیں ہے لیکن سیدہ کا ذکر گلے سے نہیں دل سے ہوتا ہے. جو ضمیر کی طرح بیدار ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں. علی ولی اللہ کی سب سے پہلی مبلغہ جس نے دربار خلافت میں جا کے علی کی ولایت کے پہلے منکر کو بے نقاب کر دی. سرکار روئے زمین کے دعوے داران علم سے پوچھو کہ جب وہ دنیا میں آئی تو سید کونین کے پہلے فکرے کیا تھے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں ولد الحرام کو عالم سمجھنے والے فریب ابلیس میں شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ علامہ مجلسی سے بھی کوئی بڑے عالم جانتے ہوں، جبکہ انہوں نے لکھا علماء کرام یہاں موجود ہیں، بالخصوص قبلہ نصیب بادشاہ صاحب تشریف فرمائے کہ جب سیدہ عالمیان اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں اور یہ قرآن ناطق رحل دست مصطفیٰ پہ آیا، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی جان رہا ہوں. سیدہ کونین نے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ تمہارا نشانہ بھی بنے اور پھر بھی ولایت کی تبلیغ کو نہ چھوڑے. آل محمد کی عزت کی قسم ابھی کائنات میں جناب سیدہ رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئی. سب سے پہلا فکرہ زہرا کے منہ سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. واشہد ان بالی علی ولی اللہ. اور میرا شوہر کی آواز اونچی ہو سکتی ہے، بالکل میرے کانوں میں نہیں ہے. تین دار کیا تھا اس باپ پہ بھی لعنت ہے جو دشمن ہو. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر، آپ نے غور کیا ابھی بی بی دنیا میں آئی ہے، شادی ہوگی بعد میں. اور فاطمہ نے فرمایا میرا شوہر علی. اللہ کا ولی ہے تو علی ولی اللہ جادہ فاطمیہ ہے. آوارہ ماں کی اولاد کو کیا معلوم کہ علی کی ولایت کیا.
ہی مخدومہ دارین نے اعلان ولایت علی کیا. اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، علی کی ولایت. کسی کے پاس نور کا قلم ہو تو بے شک ناصر عباس کے اس فکرے کو چوکھٹ عرش میں لکھ دے کہ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا. بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں. عقیدے میں منت نہیں ہوتی کہ آپ جا کے سنیں، اس سے زیادہ گردن زمین میں پھینک دے. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو، نہ لا الہ الا اللہ قبول ہوتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ قبول. سلامت و آباد. سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے. یہ وہ مخدومہ دارین ہے جو ولایت علی کی سب سے پہلی مبلغہ. دھوکے میں رکھا ہے تمہیں اس خطیب نے جو کہے کہ باغ کے لیے گئی تھی دربار میں. پوری دنیا پھر کے دیکھو، یہ جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں وہ کس مسئلے پہ ہوتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے فکرہ کہنا چاہتا ہوں. 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، صاحبان عقل سے میری گفتگو ہے. 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، فاطمہ زہرا کی 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. حکیم صاحب، وہ جو 4 گھنٹے تبلیغ کی ہے شہزادی نے، اس کے نتائج آج تک زیادہ ہیں. جو لوگ شیعہ ہوئے ان سے پوچھو کہ تم کس مسئلے پر شیعہ ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ وراثت سیدہ، حق زہرا. تو پھر ہر غیرت مند کو دعوت ہے آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ کھجوریں لینے گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے گئی. ولایت علی کے لیے گئی تھی. وہ پیکر عصمت، وہ منبع طہارت، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے. تھک جانا تو بتا دینا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج تک حضور کا نام باقی ہے. اس بی بی کا نام ہے فاطمہ الزہرا، جو پیغمبر اعظم کی اکلوتی دختر نیک اختر ہے. مولوی نے اگرچہ کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ہم اس کی مجبوری کو جانتے ہیں. اس نے 5 نہیں کہیں 4 کہیں ہیں، کیونکہ جتنے اس نے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی اس نے زہرا کے مقابلے پہ بنائی. سر نے ہلانا، بولنا زبان سے جواب دو. علی کے مقابلے پہ بھی 3 بنائے. سیدہ کے مقابلے پہ بھی 3 بنائی. ایک مل کے سلوات پڑھ لے، محمد و اہل بیت محمد. بسم اللہ، اجازت. جتنے علی کے مقابلے میں بنائے
اتنی زہرا کے مقابلے پر، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ 4 بیٹیاں لکھنے والا مورخ بھی نبی کا تیسرا نواسا نہیں لکھ سکا۔ جو بندے آگے بیٹھے ہو تم جاگو گے تو بات آگے، تو قبلہ ٹھہر جائیے۔ یہ ربائی پڑھ کے تسلسلتوں نے مجھے گفتگو کرنے دے۔ جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے، 4 بیٹیاں لکھنے والے مورخ کی بھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی تیسرا نواسا لکھ دے۔ تمہارے ہاتھ میں قلم بھی تھا، مورخ بھی تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، تخت بھی تمہارا تھا، مورخ بھی تمہارے تھے، بکنے والی زبانیں، بکنے والے ضمیر ذرا جرأت تو کرتے کہ جہاں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک تیسرا نواسا بھی لکھ دیتے۔ آخر علی کی دشمنی میں کتنی عورتوں کو باز کرتے چلے جاؤ گے؟ علی کی دشمنی میں اور کتنی عورتوں کو باز کرو گے؟ حد نہیں ہو گئی کہ بیٹی 1 ہو تب بھی نواسے 2 ہیں، بیٹیاں 4 ہو گئی، نواسے پھر 2 رہ گئے۔ پتہ چلا کہ تمہاری مجبوری ہے، تم لکھنا چاہو بھی تو تیسرا نواسا نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ لکھ تو دو گے، محمد کی زلفیں کون پکڑوائے گا؟ سلامت ہو اللہ، سلامت و آباد ہو۔ علی ولی حلالی حرامی کی پہچان نعرہ حیدری نہیں ہے، وہ منافق بھی لگا لیتے ہیں۔ حلالی حرامی کی پہچان ہے نعرہ ولایت، کیونکہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ علی کو علی ماننا کافی نہیں، محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد اور رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ علی کو علی ماننا کافی نہیں، علی ولی اللہ ماننا ضروری۔ سلامت رہو قبلہ لال خان صاحب، بات تو نہیں ہے بچہ؟ بسم اللہ۔ سامعین گرامی، جب شاعر آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں، جب مولوی آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مناظرہ کہتے ہیں، جب 2 خاندان اپنے خاندانوں پہ فخر کریں تو اسے مفاخرہ کہتے ہیں، اور جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کرے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں کو، اس کو نیچے رکھیں، نجران کے عیسائیوں کو پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے اثرات نظر آئے، انہوں نے کہا روکو، یہ کون سا مذہب ہے جو پھیلتا جا رہا ہے؟ اسلام پہ غربت کے دورے تھے اور وہ سونے کے تاج اور چاندی کے لباس پہن کر مدینے میں آ گئے، سونے چاندی کو بانٹ دیا، پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ابھی تک ان کے ذہن میں تھا کہ اسلام کے پھیلنے کی واحد وجہ اخلاق پیغمبر، خلق عظیم کا مالک ہے، اس لیے اسلام پھیل رہا۔ انہوں نے آ کے حضور کو سلام کیا، نبیوں کے سلطان نے چہرہ پھیر لیا،
کہا یہی ہے خلق عظیم جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. باہر نکلے, سامنے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. عموماً پہلے یہی ملا کرتے تھے. انہوں نے کہا اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وکیل کے چلے گئے. انہوں نے کہا ہماری واقفیت کوئی نہیں. اس نے کہا میری تو ہے واقفیت, تھوڑا سا سونا لگے گا. آپ کی انگوٹھی بہت اچھی ہے, یہ مجھے دے دے تو کل میں آپ کا وکیل بن کر ساتھ چلوں گا. انہوں نے ایک دو سونے کی انگوٹھیاں لی. اگلے دن عیسائیوں کو لے کے حاضر بارگاہ ہوئے. پیغمبر نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکلوں سے بھی منہ پھیر لیا. تو خیر نال ہو جی, ذرا پوچھا ہے جی حال حوال جی سب ٹھیک ہے نا صحیح؟ اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ. توبہ. اگلے دن جناب والا دوسرا بزرگ مل گیا ترتیب کے لحاظ سے. نام مجھے آتے ہیں لیکن میں لینا نہیں چاہتا, اس لیے کہ نام کنفرم ہے, بلدیت مشکوک ہے. اس نے کہا کہ بڑے میاں تھوڑے سے ڈھیلے ہیں. ان سے صحیح طرح وکالت ہوئی نہیں. خرچہ تھوڑا آپ بھی زیادہ کر دو, میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. بی بی عورت ہوں, آئے سونے وغیرہ لے کے میں آکھے مطلب کوئی سرائکی تے ہلکا جی حال پو میں میرا چاند بس سامعین گرامی جی میں انہیں نما مسیحت بٹھا کے گئی ہوں. بس سامعین گرامی دوسرے دن یہ بزرگ لے کر گیا. پیغمبر نے دونوں سے منہ پھیر لیا. مجلس حسین ہے, جائے دل آزاری نہیں, موعظۃ الحسنہ ہے اور حکمت کے ساتھ ہے. شیعہ سنی مسلمان تشریف فرمائے. میں دعوت فکر دیتا ہوں, منبر رسول سے مجلس حسین میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں تمہارے نبی کا. جاؤ کتابوں میں پڑھو وہ دو لوگ کون تھے. ایک پہلے دن لے کر گیا, نبی نے بات نہیں سنی. دوسرے دن لے کر گیا, نبی نے منہ پھیر لیا. سر پہ قرآن رکھ کے مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر. شیعوں کے طے کرنا چلی جائے, سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو کر. پہلے تاریخ میں نام پڑھ وہ بندے کون تھے. کتابیں تو تیری بھری ہوئی ہیں اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں. تجھے جو عشق مصطفیٰ ہے تو ان سفارشیوں کے نام پر جو پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کو لے کر گئے اور نبی نے منہ پھیر لیا. پھر سوچ تو صحیح کہ جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آئی, ان کی سفارش آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کام آئی. یا تیسرا دن مسجد کے آخر میں امامت کا رپورٹر سلمان اس نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. اب جو سیدھا ہوا تو سینے پر منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز نظر آیا. داڑھی کے ساتھ چوکھٹ زہرا پر جھاڑو کی عبادت ایجاد کرنے والا سلمان عیسائیوں کا بازو پکڑ کے کہتا ہے آؤ میں تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلو.
جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے، عیسائی علی کے پاس آئے، فرمایا کہ ریشمی کپڑے، سونا مرد پر حرام ہے۔ انبیاء کے پاس ایسے عالم میں جانا جائز نہیں، سونا اتارو، سادے کپڑے پہنو۔ تھے عیسائی لیکن تھے بڑے اچھے، علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا۔ جو مسلمان کہلوائے اور مرد ہو کر سونے کو اپنے لیے زینت سمجھے، اس کا علی یا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ بس سامعین گرامی، اب جو علی لے کر چلے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ عالمین کی رسالت نے اٹھ کر استقبال کیا۔ استقبال فرمایا، آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کا بندہ تھا، نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، بطول زادہ ہے، میرا امتی۔ اللہ تم خیر ہے، میرا امتی۔ کوئی کہا نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا۔ نبی مناظرہ نہیں کرتا، ہدایت کرتا۔ اگر حضور مناظرہ فرماتے تو جواب بڑا آسان تھا کہ اس کا مطلب کہ جس کا باپ نہ ہو اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضور نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی۔ عیسائیوں نے بات نہیں مانی، آیت آ گئی، اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں۔ تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ پھر جھوٹوں پر کریں گے لعنت۔ اب سمجھیے کہ میں قبلہ کے احترام میں چھوڑ بھی جلدی دوں گا اور تقریر شروع بھی اب ہو رہی ہے۔ تمہید میری ختم ہو گئی، تقریر شروع ہو گئی۔ عیسائیوں کو اعتراض بطول کی عصمت پر نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض حسنین کی سرداری جنت میں نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض تھا اسلام پر، قرآن پر۔ نبی کو تو فرمانا چاہیے تھا میں قرآن لاتا ہوں تم انجیل لاؤ۔ نبی کو تو فرمانا چاہیے تھا میں اسلام لاتا ہوں تم عیسائیت لاؤ۔ اعتراض ہوا قرآن پر، اعتراض ہوا نبوت پر، اعتراض ہوا رسالت پر، اعتراض ہوا مصطفیٰ کے دین پر، اور پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ۔ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ نبی نے اصول بتا دیا کہ حملہ قرآن پہ ہو تو علی علی کیا کرو۔ اعتراض مصطفیٰ پہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعتراض دین پر ہو، حسن حسین کا نام لیا کرو۔ ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے کیا بول پڑے کوئی۔ اب ایک فکرہ یہاں پہ عرض کر دوں، اور اگر میں یہ آپ کے ذہنوں میں عرض کر کے چلا گیا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ پوری دنیا میں لوگ بار بار امام حسن حسین کے لیے کہتے ہیں حضور کے نواز سے،
ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ حضور کے نواسے۔ ایک رشتہ اور بھی ہے ان کا، بیٹے، اور یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ابنانا کا مطلب بیٹے۔ قرآن کے پاس پاور ہے، چاہے تو کسی کے بیٹے کو بلدیت سے نکال دے، نوح کا بیٹا تھا، قرآن نے کہا لیس من اہلک، نہیں ہے تیری اہل میں سے۔ وہ نوح کو باپ مانتا تھا، نوح کے اختیار کو نہیں مانتا تھا، تو بیٹا ہو کے بھی نہ رہا۔ پتا چلا جو سید بھی علی ولی اللہ کا منکر ہو، سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ کر کے دیکھیں، اور حسن حسین کو اللہ نے پیغمبر کا بیٹا کو زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ جبر رسول، اے رسول کے بیٹو تم پہ ہمارا سلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کے بیٹے تھے تو رسول کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ رسول کے گھر پیدا کر دیتا۔ قرآن نے کہا بیٹے، زیارت نے کہا بیٹے، علی کے گھر پیدا کیوں ہوئے؟ ایک ہے پروٹوکول، ایک ہے ٹیکنیکل مجبوری۔ حسن حسین کا پروٹوکول یہ تھا کہ رسول کے بیٹے ہوں، ٹیکنیکل مجبوری تھی علی کے گھر پیدا کیا۔ اب وہ کیا تھی؟ ابراہیم نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یعقوب نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ داؤد نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اگر اللہ رسول کو بیٹے دے اور نبی نہ بنائے تو عزت رسول میں فرق آئے گا۔ میں نے بڑا ڈر کے یہ فکرہ پڑھا، پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کی وجہ آپ بھی ہیں، یہ جو سو کے مجلس سنتے ہیں آگے آگے بیٹھے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے، اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے۔ اور یہاں پر میں ایک فکرہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، حکیم صاحب میں سرگودے کی دیوار پر لکھنا چاہتا ہوں، وہ میرا فکرہ نہیں، وہ خطیب عالم اسلام علامہ عرفان حیدر عابدی علی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے۔ پڑھنے اس لیے رہا ہوں کہ نسلوں کو یاد کرا کے جانا، جو بچے بیٹھے ہو جب بوڑھے ہو جاؤ تو تب اپنے بچوں کو یہ فکرہ یاد دلانا۔ عابدی صاحب قبلہ کا فکرہ ہے کہ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے۔ سمجھ آئے تو جسے بات سمجھ آئے ہو میرے ساتھ
جس جس کے دل میں علی کی ولایت کی راجدھانی ہے، جس کی دھڑکنیں علی علی کی صدا دیتی ہے، وہ بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل بول علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ تھرڈ کلاس کافر، فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے، جنہیں ادھر پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ جتنا چپ کر جائے دی میسج کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ جہاں بہادر لڑنے کے لیے گئے تو کافروں نے کہا ہو آر یو؟ تھے نا تھرڈ کلاس کافر، جنہیں ابو سفیان کا سسر بھی نہیں جانتا تھا، کہنے لگے محمد یہ کون ہے؟ ہمارے برابر کا بھیج، یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین، ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین۔ حسن حسین کو نبی، حسن حسین کو نبی بنا دے، کیا حرج ہے؟ نہیں بنایا، ان میں اہلیت تھی، اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں جو بندے سمجھنے والے، اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، خبر پہنچانے والا وہ ہے نبی، اور آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر نہیں تھی۔ علی شان ولی اللہ ہے اینڈ آف دا نیوز۔ علی کی ولایت آخری خبر ہے اور نبأ العظیم ہے، سب سے بڑی خبر، اس لیے جس نے پہنچائی وہ سب سے بڑا نبی ہے۔ علی ولی اللہ کا اعلان جو نبی بھی کرتا، سارے بھائی علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ خدا نے حکم دیا مظہر جلی کے بغیر، خدا نے حکم دیا مظہر جلی کے بغیر، یہ ہے ناکام رسالت میرے ولی کے بغیر۔ خدا نے حکم دیا یا علی من راجر میں مظہر جلی کے بغیر، یہ ہے ناکام رسالت میرے ولی کے بغیر۔ ایک گواہی دے تشہد میں تو علی مولا کی، تیری نماز مکمل نہیں علی کے بغیر۔ نعرہ ولایت۔ حسن حسین میں اہلیت
ضرورت نہیں تھی۔ غلام احمد ملعون قادیانی پر بھی محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ نے عدالت میں اس کے وکیل سے یہی سوال کیا تھا کہ اگر مرزا نبی تھا تو بتاؤ کون سی نئی خبر لے کر آیا؟ توحید کی خبر آ چکی، رسالت کی خبر آ چکی، ساری دنیا نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا تھا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے دیں، اور وہ یہی کہہ کے چپ کرا دیتے تھے جب کلمہ تمہارا ہمارا ایک ہے تو تم مسلمان کیسے، ہم کافر کیسے؟ اس وقت شاہ احمد نورانی نے فیصلہ کیا کہ شیعوں کو بلاؤ، تمہیں جب بھی مشکل پڑے علی ضرور یاد آتا۔ بشیر فاتح ٹیکسلا کو خط لکھا گیا مبلغ اعظم کو، مولانا بشیر صاحب ملک سے باہر تھے، مبلغ اعظم محمد اسماعیل کتابوں کے ٹرنکوں کی قطار بھر کے قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے علی کا گرجتا ہوا شیر جب پہنچا تو مرزا ناصر بیگ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی نیچے گر گئی۔ ہم اپنی نساء کو لائیں گے۔ علوم دین کو جاننے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، اگرچہ میری حیثیت ایک مبتدی طالب علم کی ہے، لیکن اس مجمع کے اندر کئی صاحبان علم تشریف فرما ہیں جو عربی کے اصولوں سے واقف ہیں۔ بالخصوص میرا مخاطب قبلہ و کعبہ تک کی قیامت صاحب اور قبلہ حجت الاسلام با نصیر عباس شاہ صاحب، جب بھی نساء ابناء کے مقابلے پر آئے مطلب ہوتا ہے بیٹی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ چلے میں مشکل بات کی طرف نہیں جاتا، آپ پریشان نہ ہو، بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ چلو غیروں کی بات کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی نساء کے ترجمے تو تین ہیں، بیٹی، بیوی، ماں۔ میں نے کہا مجھے تینوں قبول ہیں۔ رسول کے گھر میں اکیلی زہرا ہی تو تھی جس میں تینوں ترجمے فٹ بیٹھتے ہیں۔ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں۔ یہ اعزازی ماں نہیں، یہ قبلہ اعزازی ماں نہیں فاطمہ۔ بھرے مدینے سے پیغمبر کو 4 سچے ملے، حالانکہ پوری رات مدینے کے بازار سجے رہے، آرائش گیسو، زینت لباس، مباہلے کی بغیر انویٹیشن کے تیاریاں۔ جو تھکا ہوا ہے وہ تھکا ہوا ہے، جس کی توجہ ہے فکرہ کہنے لگا ہوں خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے۔ جسے بات سمجھ آئے گی، خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے۔ کسی نے پوچھا بڑے میاں کہاں تیار ہو؟ خضاب لگا کے اس نے کہا مباہلہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں بلایا ہے حضور نے؟ بلایا تو نہیں ہے، ان سے کہا ہے میں اپنوں کو
لے کر آؤں گا اس شودے دا ساڈے تو علاوہ اپنا کون تیار ہو کے جوان صبح صبح در اقدس سے حضور پہ پہنچ گئے. پیغمبر نے بندوں کو دیکھا بستر کمر پر ہے اور بالکل تیار. یہاں قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی کا علی خان کی فکرہ پڑھتا ہوں. علامہ اظہر حسن زیدی کا یہ ایک فکرہ ایک طرف 1000 مولویوں کی تقریر ایک طرف. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے پورے مدینے کو تیار دیکھ کر ایک ایک کو سلمان سمجھاتا رہا. تم نے آیت نہیں سنی اب نانا جسے سمجھ آئے گی وہ بولے اب نہ آنا اب نانا بابناکم اب نانا. پہلے آتے رہے ہو تلوار تھی پہاڑ پہ چڑھ کے بچ گئے. جہاں لعنت ہے پیچھے پڑ گئی سرگودے تک پیچھا نہیں چھوڑا. قیامت تک چلو ملتان تک جہاں جہاں وہاں وہاں پیچھا نہیں چھوٹے گا. ایک جوان کو بڑا غصہ بھی آیا اس نے بڑے زور سے زمین پہ پاؤں مارو. جہاں میں جانا نہیں چاہتا وہاں زبردستی لے کر جاتے ہیں. جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں لے کر نہیں جاتے. میں نے تبوک میں کہا تھا میری بیوی بیمار ہے. آپ نے کہا تھا چلو آج میں آنا چاہتا ہوں آپ لے نہیں جاتے. فرمایا آرام سے بیٹھ یہ آفیشل ڈیلیگیشن ہے. یہ سرکاری وفد ہے سرکاری وفد. اس میں کوئی عام بندہ پرائیویٹ جاب والا نہیں جا سکتا. یہ پبلک سروس کی جگہ نہیں یہ ہے کار سرکار خدا کا کام. آفیشل ڈیلیگیشن جائے گا. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم. مرنا ساروں نے ہے. کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں. علی کی دشمنی میں کوئی ہمیں بھی مار کے چلا جائے فرق کوئی نہیں پڑتا. آگے بھی حکومت علی کی ہے. اللہ سے کیوں نہیں لڑتے؟ اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و کھڑے ہوئے نعرہ حیدری. ختم ہو گئی میری تقریر. ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا. حضور فرما دیتے تم اپنی ازواج کو لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں تم اپنے اصحاب کو لاؤ. یہ بلڈنگ مولوی نے تو ہر جگہ کر دی ہے. درود کے پڑھ میں رہا ہوں گھبرا آپ رہے ہیں. درود کے اینڈ پہ بھی جگہ جگہ بھی اللہ سے کہو. قرآن موٹا ہو جاتا 2 لفظوں سے. شادی میں وہی آتا ہے جسے ستا ملے. مالک نہ سدن تے نائی دے گل نہیں پے ونیندا. تیری توجہ ہے میرا اور میں بلال خوش ہو رہے تھے. شاباش بسم اللہ صحیح چھٹو آئے نا حیدری
مدینے سے محمد مصطفیٰ کو 4 سچے ملے. غیر ذمہ دارانہ پڑھنے کا عادی نہیں. عربی زبان میں سچے کو کہتے ہیں صدیق, سچی کو کہتے ہیں صدیقہ. مسلمان سے پوچھو صدیق کون ہے, صدیقہ کون ہے, وہ ایک ہی گھر سے دونوں ڈھونڈ کے دے دیتا. پیغمبر سے کہو یہ صدیق کیوں نہیں لے کر گئے. پیغمبر سے پوچھو یہ صدیقہ لے کر کیوں نہیں گئے. صدیق بن کر علی گیا, صدیقہ بن کے زہرا گئی. پتہ چلا مسلمان کے صدیق صدیقہ اور ہے, قرآن کے صدیقہ صدیقہ. چلے روانہ ہوئے. اب نانا بے حسن ایک حسین, نسانا بے سیدہ, انفسنا بے علی. نفس کا ترجمہ میں نے بار بار کیا ہے تیرے جیسا, لیکن آپ کے جسٹس کرم شاہ الازہری انہوں نے لکھا ہے نفس کا مطلب داماد. یہ بھی ہمارے بارے میں ہے. تو دوسرا ساتھ جاتا دکھا, میں 4 بیٹیاں ماننے کے لیے تیار. بیٹیاں نہیں تھی, داماد تو نہیں مر گئے تھے. نہیں, جو بندہ اب تک نہیں بولا ناصر عباس اسے دعوت فکر دیتا ہے. پیغمبر مدینے سے قافلہ لے کر چلے, ایک سید الانبیاء, ایک سیدۃ النساء, ایک سید الاولیاء, 2 سیدہ شباب اہل الجنہ. جسے ترجمہ سمجھ رہی آیا ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک نبیوں کا سردار, ایک ولیوں کا سردار, ایک عورتوں کی سردار, 2 جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا سردار مباہلہ میں چلے گئے, کمی مدینے میں بیٹھے رہے. ساری تقریر چھوڑ دی, آخری فکرہ. عیسائیوں نے دیکھو ترتیب کیا رکھی نبی نے, حسن حسین آگے, حسن کا ہاتھ پکڑا نبی نے. ہونا تو چاہیے تھا کہ حسن رسول کا ہاتھ پکڑتے. کیوں سردو تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں چلتے؟ ان کا اصول کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کی انگلی پکڑتا ہے. بھائی لال خان چھوٹا بڑے کا دامن پکڑتا ہے, کیونکہ اسے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. رسول نے حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, رسالت امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے. عزت پر نبیوں کے سلطان نے حسین کو جھولی میں اٹھایا. لال, آپ نے کوئی ذاکر آج تک ایسا دیکھا جو بچہ اٹھا کے مجلس پڑھنے آئے؟ نبی کیوں جا رہا ہے؟ یہ نبی کیوں گیا بچہ اٹھا کر؟ پیغمبر دعوت پر نہیں جا رہے, دشمنوں سے مباہلہ ہے. چلو آپ چپ کر گئے تو میں رسول کو مشورہ نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ, حسین کی اماں ساتھ ہیں, حسین زہرا کو دے دے, بطول اٹھائے گی. عجب نہیں جواب ہے, چپ کر جاؤ. اگر فاطمہ اٹھا لو حسین کو تو بے غیرت مولوی کہے گا چھوٹے بچے گھر چھوڑے نہیں جا سکتے. زہرا مجبوراً اٹھا کے لے گئی.
حسین کو ماں کی ممتا لے کر نہیں جا رہی، رسالت کی ضرورت لے کر جا رہی ہے۔ پیچھے زہرا، آخر میں علی، آخر میں علی، آخر میں علی۔ کون علی؟ جو ہر جنگ میں آگے تھا۔ افسوس آپ تھک گئے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے نہیں تھا علی، ہر جنگ میں سب سے آگے تھا، مباہلہ میں سب سے پیچھے تھا۔ بدر میں علی آگے، اس سے زیادہ چپ کر جاؤ احد میں علی آگے، اس سے زیادہ چپ کر جاؤ خندق میں علی کے علاوہ کسی کی تلوار میان سے باہر آئی ہی نہیں۔ یہ مباہلہ میں پیچھے کیوں تھا؟ اگر ہوتا علی آگے تو مولوی کہتا کیسے نہ جیتتے مباہلہ، آگے جو علی تھا عیسائی ڈر گئے۔ جیو سلامت رہو، حسین کی ماں آباد رکھے، جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں انہی کو زہرا خیرات دے رہی ہے۔ اب جیسے ہی پنجتن سامنے آئے عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ان کے مقابلے پر نہیں آنا۔ ہٹ گئے مقابلے سے، تو ہے گا سوری، جزیہ لے، خدا حافظ، آپ سچے ہم جھوٹے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ میں 5 منٹ کی تقریر کرنے آیا تھا اور اب شروع کر رہا ہوں، ٹھیک؟ عیسائی پنجتن کے سامنے آئے، ایجنڈا کیا تھا مباہلے کا؟ کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی۔ اس نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے وصول نہیں کی۔ جاگو، حسین کے واسطہ جاگنا، دائیں بائیں جس کے بندے سوئے ہوئے 1 منٹ کے لیے جگانا۔ اللہ نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے وصول نہیں کی، بتاؤ کہاں گئی؟ جاگو گے تو پتا چلے گا۔ میں ابھی کھرا ڈھونڈ کے دیتا ہوں تمہیں لعنت کا۔ اللہ نے بھیجی، عیسائیوں نے لی نہیں۔ لعنت تھی اس کے لیے جو پنجتن کے مقابلے پر آئے، عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے۔ تلاش کرو لعنت گئی کہاں؟ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد زہرا کسی دربار میں گئی، اس نے گواہ مانگے، بطول نے وہ گواہ پیش کیے جو مباہلے میں گواہ تھے، اس نے گواہوں کو جھٹلایا۔ فاطمہ واپس آ گئی، پتہ چلا حق لینے نہیں گئی تھی، مباہلہ والی لعنت اس کے وارث کے گھر تک پہنچانے کے لیے زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ میں قطعاً طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک فکرہ کہوں گا، خالی دروازہ نہیں جلایا گیا۔ اس منبر پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پردے میں فاطمہ زہرا تشریف فرما، ایک لفظ کہتا ہوں، خالی دروازہ نہیں جلایا گیا۔ علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا، جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے۔ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے کے سارے نہیں روتے، 2-4 روتے ہیں، تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا؟ اس طرح سے محمد کی بیٹی کا ماتم کر
فرشتے رسول سے پوچھے یہ تیری زہرا کا کیا لگتا تھا؟ اور سرگودے کا غیرت مند شریف عزادار علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی بوڑھی ہو گئی. علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی بوڑھی ہو گئی. علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی بوڑھی ہو گئی. ادھر ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، ادھر بندے ہاتھ میں کدال لے کے زہرا کی چھت پہ چڑھ گئے. چھت کو توڑ کے 7,000 کا مجمع بطول کے گھر میں داخل ہو گیا. کسی کی عام پردہ دار بیٹی ہو، گھر میں کوئی گھوش ہے، وہ کہتا میری پردہ دار بیٹی تھی، تو گھر میں کیوں آیا ہے؟ قسمت علی کی زینب جیسی پردہ دار، 7,000 کی فوج، مدینے کا شہر کبھی زینب کو سنبھالتا ہے، کبھی زہرا کو. ماتم کرے ہر بندہ، ہائے زہرا. سارے روتے روتے کہہ دو ہائے زہرا، ہائے زہرا. کہہ دو محمد کی بیٹی قریب ہے، ہائے زہرا. جو سید بیٹھے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ، سید ہاتھ اٹھاؤ جتنے سید بیٹھے ہو. سیدو مجھے حسین کی غربت کی قسم، ان بے غیرتوں نے تمہاری دادی کو بڑا مارا ہے مدینے میں. کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تلوار کا رکھا مارا. فاطمہ زہرا تڑپتی رہی. شہادت آخری ذاکر پڑے گا. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جان کے نہیں پڑھا، لیکن ایک فکرہ پڑھتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف نے لکڑیاں اکٹھی کی، خالد ابن ولید نے آگ لگائی، ایک بندے نے آدھے جلے ہوئے دروازے کو ٹانگ ماری. خالی لکڑیاں جلی ہوئی نہیں تھی، اس دروازے میں لوہے کی میخیں آگ سے سرخ ہو گئی تھی. ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، فاطمہ زہرا پہ چیخ مار کرو، ہائے کرو وہ غریب زہرا. اللہ تمہارے آنسو قبول کرے. فاطمہ زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین. باپ کے نوکروں سے چھڑکے کھا کے آنے والی بیوی کسی مومن یا مومنہ کو یہاں سے خالی واپس نہ بھیجے. مجلس تمام ہے، ایک فکرہ کا انتظار کر رہا ہوں، ایک فکرے کا انتظار کر رہا ہوں. دروازہ جلا، دروازے کی لکڑیاں جلی، دروازے میں لوہے کی میخیں گرم ہو کے سرخ ہو گئی. دیوار کے پیچھے محمد کی بیٹی آ گئی. تو ہوش شیعہ اور ہائے نہ کرے. مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا لگاتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. زہرا دروازہ بند کرتی ہے. یا ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا. مجھے سید معاف کرنا، ادھر دروازہ گرا تھا یا کنفذ حرام زادے نے ہاتھ میں تازیانہ لے کے محمد کی بیٹی کو تازیانہ مارا. رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، شالی میرا موشن شہید ہو گیا. دروازہ بطول میں گرا، اوپر سے فوجیں گزر گئی. محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپ.
ہوتا نہیں ہے. دروازے کے نیچے زہرا تھی, دروازے کے نیچے زہرا تھی. یا محمد کی بیٹی دروازے سے اٹھی, کہا فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار کھلا. تشریف رکھے گھر سے. مولا آپ کے آنسو منظور و مقبول فرمائے, سوائے ہمیں حسین کوئی غم نہ. مولا سوائے ہمیں حسین کوئی یہاں بیٹھ جائے تشریف رکھو, بیٹھ جائے تاکہ عباس قیامت ذاکر تقی عباس حضرات بیٹھ جائے تشریف 16 مئی برسی سارے بیٹھ جائے.